بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب، اب آگے آپ کے پاس 13واں جو ہے نا 11ویں اصل ہے، الاصل الحادی عشر، 11ویں اصل آ گئی، شروط الافتاء بالروایات الضعیفہ والمرجوحہ، کہ افتاء کی شرائط ضعیف روایات اور مرجوح روایات کے مطابق کے اوپر دینا میں سے افتاء یعنی فتویٰ دینا ضعیف روایات کے اوپر یا مرجوح روایات کے اوپر، یہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو کہ کیا کیا جائے گا، کیونکہ بہت سے لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں کہہ دیتے ہیں چلو کسی نہ کسی کا تو قول ہے نا۔ بعض علماء کو بھی میں نے دیکھا، وہ کہہ دیتے ہیں جناب فلاں کوئی کسی نہ کسی کا تو قول ہے، تو عمل کرنے میں کیا حرج کی بات کیا ہے؟ تو اب یہ ہم پڑھیں گے کہ جناب کسی نہ کسی کا قول ہونا کافی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں لا یجوز العمل او الافتاء بالروایات الضعیفہ، کہ عمل یا فتویٰ دینا جائز نہیں ہے روایات ضعیفہ پر، اول مرجوح یا مرجوح روایات کے اوپر، الا لضرورت، ہاں مگر کسی ایسی ضرورت کی وجہ سے، تبدو لمفتن عارف متبحر، جو ظاہر ہوتا ہے ایسے مفتی کے اوپر جو کیا ہے، عارف ہے، پہچاننے والا ہے، فقہ کی مہارت والا ہے، اور عارف ہے جاننے والا، متبحر اور مہارت رکھنے والا ہے۔ تو ہم مفتی ماہر ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ماہر فن مفتی ہو تو اس کے اوپر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو پھر وہ تو کر سکتا ہے، لیکن ویسے نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے ذرا، کہتے ہیں قدمنا ان الواجب المفتی المقلد ان یاخذ من الاقوال والروایات ما صح اصحاب الترجیح، ہم پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، مفتی مقلد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اقوال اور روایات کو لے گا جس کو اصحاب الترجیح نے ترجیح دی ہوئی ہوگی۔ واما ما یوجد فی کتب الفقہ من اقوال و روایات ضعیفہ صرح اصحاب الترجیح بضعفها، کہتے ہیں وہ جو کتب فقہ میں پائے جاتے ہیں وہ اقوال یا روایت ضعیفہ جن کی اصحاب ترجیح نے اس کے ضعف کے اوپر صراحت کی ہوئی ہے، او علم ضعف و بعباراتہم ضمنا و التزاما، یا ان کی عبارات سے ضمنی اور التزامی طور پہ ان کے ضعف پر معلوم ہو رہا ہے، فلا يجوز العمل به والافتاء بها، تو اس کے اوپر نہ عمل اور نہ افتاء کرنا جائز ہے۔ وقال علامہ قاسم ابن قطب بخار رحمۃ اللہ تعالی ان الحکم والفتوى بما هو مرجو خلاف الاجماع، کہ یہ فتویٰ دینا یا حکم کرنا مرجو قول کے اوپر یہ خلاف اجماع ہے۔ وَإِنَّ الْمَرْجُوَ فِي مُقَابَلَةِ الراجح بِمَنزِلَةِ الْعَدَمِ، اور مرجو جو ہوتا ہے راجح مقابلے میں عدم کا ہوتا ہے، والترجیح بغیر مرجح فی المتقابل ممنوع، اور ترجیح بغیر مرجح متعارضات میں، ٹھیک ہے نا، فی المتقابلات یعنی متعارضات میں ممنوع، یہ ممنوع ہے۔ وَإِنَّ مَنْ يَكْتَفِي بِأَنَّ تَكُونَ فَتْوَاهُ وَعَمَلُهُ مُوَافِقًا لِقَوْلٍ وَوَجْهٍ فِي مَسْأَلَةٍ وَيَعْمَلُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْوُجُوهِ مِنْ غَيْرِ نَظْرٍ تَرْجِيحٍ فَقَدْ جَهِلَ وَخَرَقَ الْإِجْمَاعَ۔ بس جو آدمی کیا کرتا ہے، جو یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا فتویٰ یا عمل کسی نہ کسی قول یا کسی نہ کسی وجہ مسئلے کے جو ہے وہ کیا ہو جائے، موافق ہو جائے، اور جس کو چاہے وہ عمل کر لے، ٹھیک ہے نا، بغیر ترجیح کے دیکھے ہوئے، فقط جاہل ہے تو جاہل ہے، وخرق الاجماع، اس نے اجماع کو کیا کر دیا، تار تار کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جناب جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ چلو کسی نہ کسی کا تو قول ہے، یہ کیا کر رہا ہے، گویا کہ یہ تو اجماع کو وہ کر رہا ہے۔ اس لیے اس میں سے کہتے ہیں ولیکن صرح عدۃ من فقہاء بأنه قد يجوز العمل بالفتاوى بروایت ضعیفہ او قول مرجوح لضرورت اقتضت ذلك، ہاں لیکن بہت سے فقہا نے یہ جو ہے کہا ہے کہ جناب علی عمل کیا جا سکتا ہے یا افتاء کیا جا سکتا ہے ضعیف روایات کے اوپر، ٹھیک ہے نا، ضرورت کسی ضرورت کی وجہ سے، تبدو، ہاں اچھا جی، کہتے ہیں ایک کل موجود ضرورت اقتضاء ذالک کا جو تقاضا کرتی ہو، تو بعض دفعہ کیا جا سکتا ہے۔ حاصل کلام انه لا يجوز الاخذ بالاقوال الضعیفہ بالتشاہی، کہ جناب خواہش نفسانی کی وجہ سے ضعیف روایت پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، ولیکن اذا ابتلی الرجل بحاجۃ ملحۃ، کہ لیکن کیا آ جاتی ہے، اگر ایک آدمی جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے کسی حاجت کے اندر، بہت ضرورت تھی اس کی، یعنی بہت ہی مجبوری کی حالت میں تھا، وسع له ان يعمل لنفسه بقول ضعیف او روایت مرجوحہ،
تو پھر یہ کیا کر سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے ضعیف روایت کے اوپر، تو اور جو ہے نا روایت مرجوحہ کے اوپر. وقت ذکر علامہ ابن عامر رحمۃ اللہ فی شرح قوت رسمتی عدت امثلۃ لهذا حاجہ. علامہ ابن عامر رحمۃ اللہ نے شرح قوت رسمتی میں بہت سی اس کی مثالیں بھی پیش کی ہیں. ٹھیک ہے نا، اب ذرا دیکھتے ہیں. الاول المذہب المفتى به عند الحنفیۃ، مفتى به مذہب جو ہے، المذہب المفتى به عند الحنفیۃ ان المنی اذا انفصل عن مقرہ بشہوۃ یوجب الغسل. پہلی مثال علامہ یہ شامی نے جو ہے نا مثال بھی کی، وہاں پہ بھی پوچھ رہا، کوئی رسم مفتی میں بھی پڑھیں گے کہ منی جو نکلتی ہے وہ ایک ہے کہ پیٹ میں جس جگہ کے اوپر وہ موجود ہے، اور ایک ہے شرمگاہ سے اس کا نکلنا. ٹھیک ہے، تو غسل کب واجب ہوگا؟ کیا جب وہ جو پیٹ میں جس جگہ کے اوپر موجود تھی اس جگہ سے وہ جدا ہو جائے، اور اس وقت شہوت تھی، اور جب شرمگاہ سے نکلی ہے اس وقت بھی شہوت باقی تھی، تو کیا اس وقت غسل واجب ہوگا؟ یا صرف اور صرف اس کے انفصال کی جگہ، یعنی جو پیٹ میں جس جگہ کے اوپر وہ موجود تھی اس جگہ سے صرف جدا ہوتی ہے، تو جو ہے جو شرمگاہ سے نکلتے وقت اگر اس شہوت نہ بھی ہو تو کیا غسل واجب رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ اب مسئلہ ہے ذرا اس میں سے. تو کہتے ہیں المذہب المفتى به عند الحنفیہ، تو مذہب مفتى به جو ہے حنفیہ کے نزدیک کہ ان المنی، یا کہ منی اذا انفصل عن مقرہ، مقر اس میں ظرف کا صیغہ، اچھا قرار کی جگہ جو ہے، تو اپنے قرار کی جگہ کے اوپر اچھا جی، تو اس سے جدا ہوئی اپنی قرار کی جگہ سے، یعنی پیٹ کے اندر بشہوت، ٹھیک ہے، شہوت کے ساتھ یوجب الغسل، تو غسل واجب ہوگا. تو گویا مفتى بھی قول کیا ہے کہ جناب علی جس وقت وہ اپنی مکر سے جدا ہوئی ہے اس وقت اگر شہوت تھی تو بس غسل واجب ہو گیا. سواء كان الشهوة فطرت عند خروج من الآلة ام لا، برابر ہے کہ شہوت ختم ہو گئی تھی اس کی خروج کے وقت، شرمگاہ سے نکلتے وقت اگر شہوت ختم بھی ہو گئی تھی تو تو تب بھی کیا ہوگا، اپنے مکر سے جدا ہوتے وقت شہوت تھی تو غسل واجب ہو گیا ہے اس کے اوپر. مثال کے طور پہ فلو امسک رجل ذکرہ، کہ ایک آدمی تھا اس نے اپنی شرمگاہ کو پکڑ لیا، عندما احس بالاحتلام، وہ سویا ہوا تھا، اس کو احتلام ہوا، اس کو فوراً پتہ چلا لیکن ابھی شہوت نکلی نہیں تھی، مطلب منی نکلی نہیں تھی اس کے شرمگاہ سے، تو اس نے اپنے جو تھا شرمگاہ کو پکڑ لیا. فلو امسک رجل ذکرہ عندما احس بالاحتلام، جس کو اس کو فوراً احتلام کا احساس ہوا کہ ابھی ہونے والا ہے، کہ جی احتلام جو تھا نا، خواب اس نے دیکھا اور اس ایک دم اٹھ گیا، اس کی جاگ آ گئی، لیکن ابھی منی نکلی نہیں تھی اس کی شرمگاہ سے، تو اس نے اس کو شرمگاہ کو پکڑ لیا. الا ان فطرت شہوتہ، یہاں تک کہ اس کی شہوت ختم ہو گئی، کہ اس نے کہا کہ چلو جب تک کہ یہ نکلے گی تو اس وقت تک شہوت اگر ختم ہو جائے، اس نے پکڑ لیا ایسے شرمگاہ کو اور منی کو نکلنے نہیں دیا باہر جو ہے. تو کہتے ہیں ثم ارسل، پھر اس نے چھوڑ دیا، فخرج المنی بعد فطورها، تو شرمگاہ کی جو شہوت تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور اس نے کیا، اس منی اس وقت نکل گئی ہے. تو کہتے ہیں واجب الغسل عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ، طرفین فرماتے ہیں کہ بھائی غسل واجب ہی ہے، کیونکہ جب اپنے مکر سے جدا ہوئی تھی اس وقت اس کو غسل ہو گیا تھا اس کے اوپر ہی، شرمگاہ کے نکلنے کا نہیں دیکھیں گے. یہ مفتى بھی قول ہے. وقال ابو یوسف رحمۃ اللہ، تو ہاں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا جی، وقال ابو یوسف رحمۃ اللہ، امام یوسف فرماتے ہیں کہ لا یجب الغسل الا اذا كانت الشهوة باقیۃ عند الخروج. امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب دونوں وقت شہوت کا ہونا ضروری ہے، اپنے مکر سے جدا ہو اس وقت بھی شہوت ہونی چاہیے، اور جس وقت وہ شرمگاہ سے نکلے اس وقت بھی شہوت ہو، تو تب تو غسل واجب ہوتا ہے. لیکن اگر ایک جگہ سے جدا ہوتے وقت، مکر سے جدا ہوتے وقت جو تھی شہوت تھی اور شرمگاہ سے نکلتے وقت شہوت نہیں تھی، تو غسل واجب نہیں ہوگا. امام یوسف کا قول ہے. وقد افتى اصحاب الترجیح بقول الطرفین، اصحاب الترجیح نے کس قول کے اوپر فتویٰ دی ہے؟ طرفین کے قول کے اوپر. فصار قول یوسف لا یعمل به،
تو امام یوسف کا قول جو ہے وہ عمل نہیں کیا جائے گا الا اذا كان رجل مسافرا، ٹھیک ہے نا، یا اچھا مگر یہ کہ آدمی کیا تھا، مسافر تھا، ولیکن اذا كان رجل مسافر او كان ضعیفا، جب مہمان تھا، عند رجال، ہاں جو تھا کہ کسی لوگوں کے پاس مہمان گیا ہوا تھا، یخاف علیہ الریبۃ، تو کہ اس کے اوپر وہ کیا کریں گے، شک کریں گے، وسع لہ فی مثل ذالک، تو اس کے لیے جائز ہے کہ ایام نبی کو یسر تعالیٰ کو عمل کر لیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی کا مہمان گیا ہوا ہے، اب وہ کہتا ہے میں اگر غسل کروں گا، اور اس کو اس طرح ہوا تھا اور اس نے فوراً اس طریقے سے اپنی شرمگاہ کو پکڑ کے وہ کر لیا کہ شہوت اس کی ختم ہو گئی، تو اس نے یہ عمل کر لیا اس کے اوپر کہ بھئی میرے کو غسل واجب نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ جناب علی اگر مہمان ہے تو یا جو ہے لوگ اس کے اوپر شک کریں گے، اس کے اوپر کہیں گے یہ دیکھو یہ کس کو کیا ہوا کیا ہے، تو غسل کیوں کر رہا ہے، تو اس وقت اس کے لیے گنجائش کی وہ ہے کہ چلو ویسے کر لے اور اس کے اوپر عمل کر لے، بہت مجبوری کی حالت ہوگی اس میں سے، تو اس طرح جو ہے۔ الثانی، دوسرا کہا گیا المذہب المفتى به عند الحنفیۃ، مذہب مفتہ بھی حنفیہ کے نزدیک ہے ان الدم اذا ان ظہر بکشر نفتۃ، یہ جو چھالا بن جاتا ہے نا، چھالا یا آبلہ جس کو کہتے ہیں، آبلہ چھالا وغیرہ جو ہوتا ہے کہ جی اس کے اوپر سے، تو کہتے ہیں کہ مذہب مفتہ بھی حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر خون جو ہے اس چھالے میں سے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اگر وہ نکل آتا ہے، تو کہتے ہیں انسال اندراس الجرح، تو اگر زخم کے سر سے وہ بہہ پڑا، نقض الوضوء، تو یہ وضو کو کیا کر دے گا، توڑ دے گا، یہ وضو کو توڑ دے گا کہ جناب علی اس طرح، مطلب یہ ہے کہ اگر خون جو ہے وہ اوپر سے جیسے دانہ بن جاتا ہے، تو اگر وہ خون اس بہہ پڑا تو جو ہے نا وضو ٹوٹ جائے گا، وَإِن لَمْ يَسِلْ، اور اگر خون نہ بہا تو کہتے ہیں لم ینکس، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ لم ینکس، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ والسیلان، اچھا سیلان کسے کہتے ہیں، والسیلان ان ینحدر عن راس الجرح، کہ سیلان ہوتا ہے ینحدر کا مطلب بڑھ جائے، عن راس الجرح، زخم کے سر سے جو ہے وہ بڑھ جائے، وَإِنْ عَلَى عَلَى رَاسِ الْجُرْحِ، اگر تو کیا تھا زخم کے سر پہ تو آگے، جیسے بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ خون جو ہوتا ہے نا اوپر آ جاتا ہے اوپر جو ہے، وَانْتَفَخَ، اور وہ پھول گیا، وَلَمْ يَنْحَدِرْ، لیکن وہ پھیلا نہیں ہے، لم یکن سائلاً، تو وہ بہنے والا نہیں ہوگا، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ رَاسِ الْجُرْحِ، اگرچہ وہ کیا ہو، اگرچہ وہ جو اوپر تھا بہا نہیں ہے، اگرچہ وہ ان کانا اکثر من راس الجرح، زخم کے سر سے وہ زیادہ تھا خون جو ہے، جتنی اس کی جو تھا نا، مثلا مثال کے طور پہ جتنی اس کی چوڑائی وغیرہ تھی زخم وغیرہ کی، اس سے زیادہ ہی بنتا تھا، لیکن یہ بہا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وفی حاضل حالت، اب مسئلہ کیا ہے، کہتے ہیں اگر ایک آدمی کرتا ہے، وفی حاصل حالت ان مسح الرجل بخرقۃ، کہ اگر ایک آدمی کرتا ہے جو ہی خون نکلتا ہے تو اس کو کر لیتا ہے، کسی کپڑے سے پونچھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کپڑے سے پونچھ لیتا ہے، آج کل مثال ٹیشو ہے یا روئی ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ وفی حاصل حالت جو ہی خون نکلنے لگتا ہے تو کیا کر لیتا ہے، ٹیشو سے پونچھ لیتا ہے، وہ بہنے نہیں دیتا اس کو زخم کے سر سے، اس کے اوپر ہی کیا کرتا رہتا ہے، ہر قدم بھیس لو ترا کہو، اگر چھوڑ دیتا سال تو مطلب سال تو بہ پڑتا، پائن نو ناقص للوضو، یہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا تھا، ناقص وضو تھا۔ تو مفتہ بھی قول یہ ہے کہ چاہے آپ پوچھ لو چاہے آپ نہ پوچھو، ہر حال میں کیا ہوگا، اگر اتنا تھا خون کہ وہ بہ پڑتا تو کیا ہو جانا تھا، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو اتنا اگر خون تھا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب علی بہا ہے یا نہیں بہا، بس اتنا تھا کہ وہ کیا ہو سکتا تھا، اگر آپ نہ پوچھتے تو وہ بہ پڑتا، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جناب علی یہ کیا ہو جائے گا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ مفتہ بھی قول ہے۔ لیکن سنو، ولیکن هناك قول ضعیف نقل صاحب الہدایہ بان ذلك ليس بناقض، تو صاحب ہدایہ کہتے ہیں ایک ضعیف قول ہے کہ یہ ناقص نہیں ہے جس کو بندہ پوچھ لیتا ہے، مثال کے طور پہ خون نکلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ خون نکلتا ہے آپ کیا کر لیتے ہیں، ٹیشو سے اس کو فوراً وہ کر لیتے ہیں، اس کو پونچھ لیتے ہیں، پھر نکلتا ہے، پھر بہتا نہیں ہے، صرف اس زخم کے سر کے اوپر آ رہا تھا، آپ فوراً اس کو کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ بہ نہ پڑے، تو کہتے ہیں کہ وہذا قول شاذ مرجوح، یہ قول شاذ ہے، مرجوح قول ہے، ولیکن ذکر علامہ ابن عاویہ تعالی،
لیکن ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہو یسوغ للمعذور، گنجائش ہے معذور کو تقلید حاصل قول عند ضرورت، ضرورت کے وقت جو ہے نا، وانہو کان قد ابتلی مرتن، کہتے ہیں امام جو تھے یہ خود ایک دفعہ مبتلا ہو گئے تھے ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ، کس طرح مرتن بکی الحمسا، بکی الحمسا، ٹھیک ہے نا، یہ کئی ہمسا ایک جیسا وہ کرتے ہیں نا کہ جی کاٹری کرتے ہیں آج کل کہ جی کسی اس میں سے، تو کئی ہمسا جو ہے چنے، ہمسا کہتے ہیں چنے کو، یہ اس کی صورت وہ بتا رہے ہیں کہ جی اس میں سے ولم یجد ما تصح بھی صلاۃ علی مذہب الحنفیہ بغیر مشقت، اور کہتے ہیں کہ کئی ہمسا انہوں نے ایک دفعہ یعنی کہ وہ کروایا تھا اور ان کے پاس کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ حنفی مذہب کے مطابق صحیح طور پہ نماز پڑھ سکیں، کیونکہ حنفیہ کے نزدیک آپ کو پتہ خون بہنے سے کیا ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، سب کا نزدیک یہی وہ ہے، باقیوں کے نزدیک نہیں ہے، تو حنفیہ کے نزدیک تو اب خون ہر وقت بہتا پھرے گا۔ ہاں یہاں پہ اب یہی چیز آ رہی ہے کہ جو ہے نا یہ اس میں سے کہ انہوں نے تو مبتلا بھی کے اوپر یہ چھوڑا ہوا ہے، ظاہر تو مبتلا بھی پہ چھوڑا ہوا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ بڑا مفتی ہو یا فلاں ہو، ٹھیک ہے نا۔ پھر کہتے ہیں کہ جی ولم یجد ما تصح به صلاۃ العلماء مذهب الحنفیہ بغیر مشقت شدید الا على هذا القول، مگر اسی قول کے اوپر کہتے ہیں وہ یقول علامہ ابن عامر تعالی فاستررت الى تقلید هذا القول، کہتے ہیں میں مجبور ہو گیا تھا اس قول کو تقلید کے اوپر، ثم لما عافانی اللہ تعالی، جب اللہ تعالی مجھے کیا دی، عافیت دی منہ، تو کہتے ہیں آت تو صلاۃ تلک المدت، تو میں نے لوٹائی تھی نمازیں اس مدت کے اندر سے۔ اب کہ کئی ہمسا کیا ہوتا ہے ذرا سمجھو ذرا، ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ کاٹری کرتے ہو نا، ڈاکٹرس وغیرہ جاتے ہیں، کسی کی چیز کوئی چھالا بن گیا تھا یا کوئی چیز کو ختم کرنے کے لیے کوئی چیز ایسی وہ تھی، کہتے ہیں کہ بھئی اس کو ختم کرنا پڑے گا، جلا دیا یا کچھ ہو کیا، تو ایسے ہی کیا ہوتا ہے کہ جی کوئی زخم وغیرہ بن گیا یا کچھ ایسی چیز بن گئی ہے اور اس سے تھوڑا تھوڑا خون بہتا رہتا ہے، رستا رہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا رستا رہتا ہے، تھوڑا 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 تھوڑا، اب اس کیا کیا جائے بھائی، یہ تو بچے گا ہی نہیں، معذور جو ہے نا وہ اس میں سے آپ جو ہے نماز کیسے پڑھی جائے اس میں سے، اور مشقت بڑی پیش آ رہی ہے کہ اچھا معذور والا حکم بھی نہیں لگ رہا، کہ معذور والا حکم لگے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، چلو خون نکلتا رہے، تو تب بھی جو ہے نا بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان نہ معذور بن رہا ہوتا ہے نہ ہی جو ہے وہ ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے کہ چلو اتنی دیر نماز کے لیے وہ مل جائے، تو کہتے ہیں کہ جی زخم بن گیا، پہلے زخم لگایا جاتا ہے، پھر اس میں ایک چنا رکھ دیتے ہیں، ثم توضع فی الحمصہ، چنا رکھ دیا جاتا ہے، پھر وتوضع فوقہ ورقۃ، اس پہ ایک کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے، شد علیہم بخرقۃ، پھر کپڑا لپیٹ دیا، پٹی باندھ دی جاتی ہے، یوں سمجھو کہ آج کل آپ یوں کہو کہ جناب علی آپ نے کیا ہے کہ ایک چنا تھا، ٹھیک ہے نا، چنا رکھا، پھر اس کے اوپر کیا کر دیا ہے، کوئی اس طریقے سے کوئی کاغذ وغیرہ لپیٹا اور اس کے اوپر یا جو تھا، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے اوپر آپ نے پٹی باندھ دی ہے، پٹی باندھ دی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ اب آج کل بلکہ یوں سمجھ لو کہ جیسے سنی پلاسٹ لگا دی ہے، ہوتے ہیں نا بینڈیجز، بینڈیجز کہہ دو، بینڈیج جو ہوتی ہے، بینڈیج لگائی ہے، چنا رکھا، بینڈیج رکھی ہے، اور اس کے اوپر کیا کر دیا پھر آپ نے، وہ لگا دی ہے، آپ نے پٹی باندھ دی ہے، ٹھیک ہے نا، زور سے جو ہے۔ اچھا جی، اب دیکھو اب وہ زخم سے تھوڑا 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 نکلتا رہے گا، تھوڑا تھوڑا زخم نکلتا رہے گا جو ہی، لیکن چنا جو تھا نا، جتنا زخم کا منہ تھا نا اتنا چنا تھا، تو وہ کیا کر رہا ہوگا آپ کو پتا ہے، چنا کیا کرتا جائے گا، اس کو چوستا جائے گا، زخم کو جو چھوٹا موٹا خون جو ہے یا کچھ ہوگا وہ چنا چوستا جائے گا، اس کو چوستا جائے گا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ خون جو ہے نا چنے میں چلا جاتا ہے، کبھی کبھار وہ پٹی تک پہنچ جاتا ہے، کبھی کبھار وہ خون جو ہوتا ہے نا، ظاہر بات ہے چنے کے اندر بھی جو ہے وہ جمع ہوتی رہے گی، وہ خون جو جمع ہوگا تو وہ کبھی پٹی کے اوپر نشان بھی آ جائے گا اس کے اوپر، لیکن وہ بہے گا نہیں خون، یہ یاد رکھنا، وہ بہنے والا نہیں تھا، وہ نمی کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، چنے کی نمی کی وجہ سے اوپر پٹی تک خون یعنی اس کی وہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، رطوبت ہوتی ہے جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، سمجھیے بات کو، تو یہ جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کیا کر دیتے ہو، ایک گیلی زمین کے اوپر جو ہے، گیلی زمین کے اوپر جو ہے نا کاغذ رکھ دیتے ہو، تو کرتا جاتا ہے وہ کاغذ کیا کر لیتا ہے اس کو، یا ٹیشو رکھ لیتے ہو، دیکھو آج کل ایک عام صورت حال ہوتی ہے
ایک نیچے کوئی گیلی جگہ تھی، آپ نے ٹیشو رکھا تو دیکھا ٹیشو کیا ہو جاتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے. یا آج کل فوم ہوتے ہیں، فوم جو ہے فوم آپ رکھتے ہو گیلی، اس میں تو چوس لیتا ہے اس کو نا، اس کے اندر سے جو ہے کیپلری ایکشن اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ اندر اندر چوس لیتا ہے اس کو. یہ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ یہ ظن اور اتحاد سے پہچانا جائے گا. تو اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں سے یہ. لیکن کہتے ہیں وہ کذالک ذکر ابن نجیم تعالیٰ فی البحر اقوال ضعیفہ فی بحث الوان الدماء. کہتے ہیں اسی طرح ہی ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے بحر کے اندر اقوال ضعیفہ ذکر کیے ہیں خون کے رنگوں کے اندر. مینسز کے جو ہیں، حیض کے جو ہیں وہ 6 کلرز جو ہیں حناف کے نزدیک 6 کلرز ہوتے ہیں، 6 کلرز، ان میں سے کچھ بھی آ جائے تو اس میں سے. لیکن یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل جو ہے. ثم قال وفی معراج آیا معزوا الی فخر الائمہ، کہتے ہیں اس کی نسبت منسوب، معزوا کا مطلب ہے نسبت کیا ہے الی فخر الائمہ. لو افتى مفتی بشیء من هذه الاقوال فی مواضع ضرورت، کہ اگر مفتی کیا کرتا ہے، اگر ان اقوال میں سے کسی جگہ کے اوپر فتویٰ دیتا ہے طلبا للتیسیر، آسانی کے لیے، کانا حسنا، تو یہ اچھی بات ہوگی. اور اس پہ واقعی بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آج کل کے جو مسائل ہیں عورتوں کے خون کے جو ہیں، اس کے اوپر احناف کے نزدیک جو ہے نا وہ بہت سے مسائل جو ہے نا مشکلات آتی ہیں اس میں سے. تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میرا اپنا بھی ارادہ تھا کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام کیا جائے. اور حنفیہ کے نزدیک جو آج کل کی وہ ہیں، تو ہمارے نزدیک تو بہت سخت وہ ہو جاتا ہے عورتوں کے لیے جو ہے وہ نماز پڑھنے کی صورتحال جو ہے وہ تو اتنی وہ ہے کہ بالکل مشقت، کیا مشقت سے بھی بڑھ کے آگے بات چلی جاتی ہے. تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے جو ہے یہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے اب آ گیا وہ قال ابن عابدین ابن عابدین کہتے ہیں قال ابن بن نقلی وہ بھی علم ان المستر له الامل بذلك لنفسه كما قلنا، کہ جو مستر ہوتا ہے، جو مجبور ہے بیچارہ، تو اس کے لیے کیا ہے اپنے ذات کے عمل کرنے. وان المفتی له الافتاء به للمستر، اور مفتی کے لیے مستر کے لیے فتویٰ دینا بھی یہ جائز ہوگا اس میں سے. فما مر من انه ليس له الامر بالضعيف ولا الافتاء به محمول غیر موجود ضرورت ہے. تو پھر اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ حضرت آپ نے خود کہا تھا کہ جناب ضعیف قول پہ عمل نہیں کرنا. تو کہتے ہیں جناب اس کی جگہ کون سی تھی؟ وہ تھی محمول غیر موجود ضرورت، کہ بغیر کسی ضرورت کے کر رہا ہے. اور ایک آدمی اتنا مجبور ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کر لے؟ تو وہ اس ضعیف قول کے اوپر عمل کر سکتا ہے. حاصل ما ذکر ابن ابی تعالی ان العمل بالمجوز يجوز في حالتين. تو گویا کہ کیا ہے، ضرورت کے تحت 2 حالتوں میں کیا جا سکتا ہے، عمل کیا جا سکتا ہے ضعیف قول کے اوپر جو ہے عمل کیا جا سکتا ہے. الاولى حالت الضرورہ، اچھا جی، حالت الضرورہ ورفع الحرج الشدید، یہ حالت ضرورہ کے اندر اور حرج شدید کو دور کرنے کے اندر جو ہے. والثانیہ ان کا اذا كان المفتی من اهل الاجتهاد في المذهب، کہ مفتی کیا ہو اہل اجتہاد میں سے ہو مذہب کے اندر سے. ولو كان اجتهاده جزئيا، اگرچہ وہ اجتہاد جزئی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کلی مجتہد نہ بھی ہو، مجتہد جزئی کیوں نہیں ہے، تو اس میں بھی کیا کر سکتا ہے، عمل کر سکتے ہیں اگرچہ وہ جو ہے نا تب بھی وہ مفتی جو ہے نا اہل اجتہاد میں سے کسی ایک مسئلے کے اندر کیا ہے اس کو اجتہاد کے درجے کو پہنچا ہوا ہے اس میں سے. تو کہتے ہیں کہ فإنه يرجح ما هو مرجون في المذهب على اساس قوت الدلیل عنده. تو مفتی کیا کر سکتا ہے، ضعیف قول کو ترجیح دے سکتا ہے جو اس کے بعد قوت دلیل کی وجہ. فیسیر و راجن حسب رائے، تو یہ راجح بن جائے گا اس کی رائے کے مطابق. کہتے ہیں وہذا معنی قول بیری فی شرح الاشباح، علامہ بیری نے جو اشباح کی شرح کے اندر جو یہ قول ذکر کیا تھا، کیا کہ هل يجوز للانسان العمل بالضعیف من الروایت فی حق نفسی. نعم، کہتے ہیں کیا انسان کے لیے ضعیف قول کے اوپر جو ہے عمل کرنا جائز ہے، من الروایت فی حق نفسی، اپنی ذات کی حد تک. تو انہوں نے کہا ہاں جائز ہے. اذا کان له رأی، کہ جب اس کی رائے ہوتی ہے. تو کیا مطلب رائے کا کیا مطلب ہے؟ ہر بندہ تو اب تو مجتہدین تو ختم ہو گئے ہیں. کہتے ہیں جناب علی مجتہد ہر چیز میں مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے، کسی ایک مسئلے کے اندر بھی اگر آپ کو اتنی حیثیت حاصل ہے کہ آپ وہ بن گئے ہو. وما جاء فی خزانۃ روایات، خزانہ روایات میں جو ہے والعالم الذی یعرف النصوص والاخبار، کہ وہ عارف
جو نصوص اور اخبار یعنی احادیث وغیرہ کو جانتا ہے، وہ من اہل الدرایت، اور اہل درایت میں سے بھی ہے. یعنی اہل درایت کسے کہتے ہیں کہ یعنی اس کی سوچنے سمجھنے کی ایک خاص اس کی صلاحیت جو ہے نا اس کے اندر موجود ہے. تو کہتے ہیں یجوز لہو ان یعمل بہا، تو جائز ہے اس کے لیے کہ اس پہ عمل کرے. وان کان مخالفا لمذہبی، اگرچہ وہ کیا ہو اس کے مذہب کے مخالف کیوں نہ ہو، تو تب بھی کیا کر سکتا ہے، اس کے اوپر وہ عمل کر سکتا ہے. یہ الحمدللہ ہمارے جو 11 وہ تھے نا، وہ سارے کے سارے شرح قدرت مفتی کے جو جو اصول تھے وہ مکمل ہو گئے. اب آتے ہیں جی الفصل الخامس، یہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. الافتاء بمذہب آخر، کہ کسی غیر کے مذہب کے اوپر فتویٰ دینا، یہ کیا وہ ہوگا. عام طور پہ یہ آپ سمجھیں کہ ہمارے جیسوں کے لیے تو اس کے اوپر وہ نہیں ہوتا کہ ہمیں تو اس کا اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ یہ بات ہم پڑھنے لگے ہیں. لیکن کیا ہے، آپ میں سے انشاءاللہ اگر کوئی جو ہے وہ بڑا مفتی بنا تو پھر کیا ہوگا، اس کو پھر کیسے فتویٰ دیا جاتا ہے، غیر مذہب کے مطابق فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا اب یہ وہ پڑھیں گے. کہتے ہیں کہ الافتاء بمذہب آخر، تو اس میں آپ کو بتائیں گے کہ الافتاء بمذہب آخر لضرورت او لحاجت عامہ، ضرورت کی وجہ سے یا حاجت عامہ کی وجہ سے فتویٰ دینا. الافتاء بمذہب آخر لرجحان دلیلی، دلیل کی قوت کی بنیاد کے اوپر. اذا قضى القاضی بغیر مذہبی، تیسری بات اس میں کیا بتائی جائے گی کہ اگر قاضی غیر مذہب کے اوپر فیصلہ کر دیتا ہے کیا وہ نافذ ہوگا یا نافذ نہیں ہوگا. یہ آپ کو وہ ہوگا کہ جناب اگر کسی قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے اندر سے غیر مذہب کے اوپر جو ہے. اور اس کے اوپر میں چھوٹی سی بات پیچھے کر بھی چکا تھا، وہ جو تھا اس کو جو گالی دینے والے کے بارے میں نے کہا تھا کہ جی پاکستانی قانون جو ہے اور اس میں سے. تو اب آتے ہیں جی تمہید، آگے چلیے جی. تمہید وہ حضرت کیا فرمانے لگے کہ الاصل للمفتی المقلد اللہ یفتی الا بمذہب امام حسب القواعد التي ذکرناها ان عقود رسم مفتی، کہ اصل تو مفتی کے لیے یہی ہے کہ وہ فتویٰ دے. اللہ یفتی، اصل میں ان لا تھا اس لیے یفتی ہے، افتا یفتی ہے نا تو یفتیہ بن گیا پھر، ٹھیک ہے نا. تو اللہ یفتیہ الا بمذہب امام ہی، مگر یہ کہ اپنے امام کے مذہب کے مطابق فتویٰ دے. حسب القواعد التي ذکرناها، ان قواعد کے مطابق جو ہم نے ذکر کیے ہیں، ان عقود رسم مفتی، عقود رسم مفتی سے. ولکن الذی یجب، ولیکن الذی یجب، کہ لیکن جو چیز واجب ہے کہ اللہ یغفل، اللہ یغفل کہ غافل نہ ہو، عنہ ما فصلنا فی مبحث تقلید و تمذہب، کہ وہ جو تفصیل ہم نے تمذہب اور تقلید و تمذہب کے اندر بیان نہیں کی تھی شروع میں جو ہم نے پڑھی تھی کہ جناب علی کہ کیا ہے آپ نکلنا جو ہے نا کسی جگہ سے نکل کسی مذہب کے اوپر سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے اوپر جو ہے نا تو کہتے ہیں من ان تقلید امام معین فتوی مبنی علی سد الذرائع والمسائل الشرعیہ. اور ہم نے بات کی تھی، یاد ہے کہ کسی ایک متعین امام کو فالو کرنا کیوں ضروری تھا، یہ کیا تھا، مبنیت علی سد الذرائع، یہ سد ذریعہ یعنی روکنا تھا، والمسائل الشرعیہ، مسائل شرعیہ سد ذریعہ کے طور پہ. اور سد ذریعہ اصول افتاء کی ایک وہ ہوتی ہے، کسی کوئی کام کیا ہوتا ہے ناجائز کام کی وہ بن رہا ہو تو اس کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سد ذریعہ کے اندر سے اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں مختلف، سد ذریعہ کس حد تک جو ہے نا وہ ہے، اسی طرح سے اس کو حکم بھی لگایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں لِأَلَّا يَكَ النَّاسُ فِي اتِّبَاعِ الْهَوَىٰ، تاکہ لوگ کہیں خواہش نفسانی کے پیچھے نہ پڑ جائیں. فَإِنَّ الْتِقَاطَ رُخَصِ الْمَذَاهِبِ بِالْهَوَىٰ وَالتَّشَهِّ حَرَامٌ. کہتے ہیں کہ جناب علی اس لیے کہ فَإِنَّ الْتِقَاطَ چننا فَإِنَّ الْتِقَاطَ رُخَصِ الْمَذَاهِبِ بِالْهَوَىٰ، خواہش اور تشہی کے یہ جو ہے اس کو اپنی خواہش نفسانی کی وجہ سے کسی کو رخصتوں کو ڈھونڈنا یہ تو حرام ہوتا ہے. وَإِلَّا فَالْمُحَقِّقُ، مگر یہ کہ فالمحقق کہ محقق بات جو ہے نا تحقیق شدہ بات کیا ہے کہ ان جمیع المذاہب متعددہ تفسیرات للشریعۃ نفسها، کہ بھائی تمام جو تفسیرات ہیں یہ تو کیا ہیں، شریعت ہے. سب ہم تو کہتے ہیں چاروں حق ہیں، ٹھیک ہے نا. لا سبیل للطعن فی احد منها، کسی کو بھی آپ طعنا نہیں کر سکتے، کسی کے اوپر بھی طعنا نہیں کیا جا سکتا، چاروں حق ہیں اسی میں سے، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جی لأن كل مجتہد بذل ما فی وسعہ من جہد للوصول الى مراد النصوص واستخراج الاحکام منها، اس لیے کہ ہر مجتہد نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے جو اس میں سے تھا کہ من جو للوصول الى مراد النصوص، کہ جن نصوص کی مراد کو پہنچا جائے، واستخراج الاحکام منها، اور اسے احکام نکالنے کے اندر.
فلیست الشریعۃ منحصرۃ فی مذہب امام واحد، کہ شریعت کسی ایک امام کے مذہب میں تو منحصر نہیں ہے نا کہ آپ کو جی نے اس میں سے، بل کل مذہب جزء من اجزاء شریعت، ہر کیا ہے، ہر مذہب جو ہے وہ اس میں سے شریعت کے جزء، و طریقۃ من طرق العمل بها، اور یہ کیا ہے، طریقۃ من طرق العمل، ایک طریقہ ہے کسی بھی عمل کرنے کے اندر سے، وانما الشرع المنزل دائر بین سائر المذاہب، کہ جناب انما الشرع المنزل دائر بین سائر المذاہب، کہ جو شرع منزل جو ہے یہ کیا ہے، دائر ہے تمام مذاہب کے درمیان میں سے، اس میں سے، ومن ظن ان شریعت، جو یہ کہتا ہے کہ ان شریعت منزل فی مذہب واحد من حاذل المذاہب، جو یہ کہتا ہے جناب ایک ہی ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ جناب علی حنفی ٹھیک ہیں اور باقی تینوں غلط ہیں، شوافی، مالکیہ اور حنابلہ جو ہیں غلط ہیں، صرف حنفیہ ہی ٹھیک ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ ٹھیک ہے نا، فَإِنَّهُ مُخْطِئٌ بِيَقِينٍ، تو وہ کیا ہوگا، وہ ظاہری بات ہے، وہ یقینی طور پہ کیا ہے، خطا کے اوپر ہے۔ یہ ہمارے بریلوی بھائی جو ہے نا، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ اپنے آپ کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی جو بریلوی فرقہ جو ہے نا وہ کیا ہے، بس وہ ناجی فرقہ ہے، باقی سارے 72 فرقے جو ہیں وہ ناری ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ حضرت وہ جو باقی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہے، شوافی، مالکیہ، حنابلہ جو ہیں، اور جو آپ کے عقائد آپ کہتے ہیں جن کے بریلوی عقائد ہوں گے وہ ناجی ہیں، تو وہ جو ان کے اندر جو ہیں، مالکیہ کے اندر، شوافی کے اندر، حنابلہ کے اندر جو آپ کے عقائد کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ٹھیک ہے، حاضر ناظر کے عقیدے اور دوسری چیزوں کے اندر، علم غیب کلی اور یہ جو ہے، تو اس میں سے جو آپ کے ساتھ وہ نہیں ہے، تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے بعض دفعہ جو ہے انسان اس میں سے، ومن هذه الجهه، کہتے ہیں اسی جہت سے، ربما يجوز لمفتی مذہب واحد ان يختار قول المذهب الاخر للعمل بالفتوى، کہ وہ کر سکتا ہے کسی اور کے مذہب کے اوپر بھی عمل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے، تو یہ تو وہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو فتوے کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو عقیدہ جو ہے نا، عقیدے کے اندر سے تو آپ کو پتہ ہے اس میں سے وہ آ جاتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے کسی اور کے اوپر بھی عمل کر سکتے ہو، بشرط اللہ یکون ذالک بالتشاہی، کہ خواہش نفسانی کی وجہ سے نہ، واتباع الہوا، یعنی یہی خواہشات کی وجہ سے نہ، وانما یذالک فی ثلاث حالات نذکر بشیء من تفصیل فیما یلی، کہتے ہیں 3 حالات میں یہ جائز ہے جو ہم کہتے ہیں، ونسأل اللہ سبحانہ التوفیق للسداد والصواب، درستگی کی ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ یہ اب اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کہنے لگے، الحالت الاولی، پہلی حالت جو ہے، 3 آپ کو حالتیں بیان کریں گے، تو پہلی حالت کیا آئے گی، الحالت الاولی الافتاء بمذہب آخر لضرورت او حاجت عامہ، کہ کسی ضرورت کی وجہ سے یا حاجت عامہ کی وجہ سے آپ کسی اور کے مذہب کے اوپر فتویٰ دے سکتے ہو، مثلا مثال کے طور پہ آپ نے شوافی کا مسلک لے لیا، حنابلہ کا لے لیا، مالکیہ کا لے لیا، آپ تھے حنفی ہیں لیکن آپ نے کر لیا اس میں سے لے لیا، تو یہ فتویٰ دے دیا، وذالک ان یکون فی المذہب فی مسئلۃ مخصوص حرج شدید لا یطاق، وذالک، اور اس وقت ہوتا ہے کہ ان یکون فی المذہب، کہ حنفی مذہب کے اندر مثال کے طور پہ، ان یکون فی المذہب مسئلۃ مخصوصۃ، ٹھیک ہے نا، کہ اس حنفی مذہب کا جو مسئلہ تھا اس مخصوص میں اسے کیا لازم آتا تھا، حرج شدید، ان یکون حرج شدید، یہ اس کا اسم ہے، یہ کانا کا، ٹھیک ہے، تو حرج شدید، حرج شدید تھا، لا یطاق، جس کی وسعت نہیں ہے، او حاجت واقعیت، یا حاجت واقعہ تھی اس کے اندر سے، ٹھیک ہے نا، حاجت واقعیہ، یا حاجت واقعہ پائی جاتی تھی، لا محیص عنہا، جس کا چھٹکارا نہیں تھا، فیجوز ان یعمل بمذہب آخر، کہ عمل کیا جائے کسی اور پر، دفعا للحرج و انجازا للحاجت، اس کو پورا کرنے کے لیے، ابھی آپ کو خود بھی بتائیں گے، وہذا کما افتى علماء کسی مذہب شافعی فی جواز الاستئجار تعلیم القرآن، ہمارے نزدیک آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ قاری صاحب پڑھائیں گے تو وہ پیسے نہیں لے سکتے، حنفیہ کا مذہب ہے نا، پیسے نہیں لیے جا سکتے کہ جی اس کے اندر سے، لیکن کیا کیا حنفیہ نے خود فتویٰ دیا اس کے اوپر، تعلیم قرآن کے اوپر، یہ ہم پڑھا بھی تھا پیچھے بھی کہ جی اس میں سے تعلیم قرآن کے اوپر فتویٰ دیا جا سکتا ہے، اجارہ جو ہے، مثال کے طور پہ قاری صاحب کہتے ہیں جناب میں آپ کو پڑھاؤں گا، مہینے کے آپ سے جو ہے نا 10,000 روپیہ لوں گا، تو لے سکتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب مولویوں کو کیا کرنا چاہیے، قرآن کو زیادہ پیسے لینے چاہیے، دنیاوی تعلیم کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ،
کتنے کتنے ہزاروں ڈالرز خرچ کر دیتے ہیں. اور قاری صاحب جب ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں, قاری صاحب آپ کے لیے, پاکستان میں تو کیا ہوتا ہے جی, قاری صاحب کو 1000 روپیہ پکڑا دیتے ہیں, جاؤ جی قاری صاحب. اور بیچارے قاری صاحب آتے ہیں, ان کو باہر بٹھا دیتے ہیں, چلو جی باہر کرسی پہ بیٹھو. اور دوسرا جو آتا ہے انگریزی تعلیم پڑھانے والا آتا ہے, اس کو اندر بٹھاتے ہیں, آؤ جی آئیں آپ ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھیں. جو ہے نا بھائی کبھی نخرے کرے گا, 30,000 روپیہ مہینے کے لے گا, ہفتے میں آئے گا بھی 2 یا 3 دن آئے گا, او لیول سے اے لیولس پڑھا رہا ہے, اور قاری صاحب بیچارے جو ہیں روزانہ آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ کیا ہے, اس کے اوپر اجارہ کرنے کی. اور پھر لوگ کہیں گے مولویوں کو مفت پڑھانا چاہیے قرآن مجید. یہ دیکھو انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے دین کو جو ہے. تو یہ اس لیے کہتے ہیں قسم سے وہ بھی مذہب المالکیت فی مذہب زوجۃ المفقود ہے. اور ایسے ہی حنفیہ نے فتویٰ دیا ہے زوجہ مفقود. مفقود کیا ہوتا ہے, ایک آدمی ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے, غائب ہو گیا, پتہ ہی نہیں ہے, گم ہو گیا, ٹھیک ہے نا, کہ زندہ ہے, مر گیا ہے, کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے. حنفیہ کا تو امام صاحب کا ایک قول ہے 120 سال جب تک خاوند کی عمر نہیں ہو جائے گی تب تک بیوی کیا کرتی رہے گی, انتظار کرتی رہے گی. 120 سال جو ہے نا وہ تو بندہ پاگل ہو جائے گا, اور لڑکی عورت کیا کرے گی 120 سال پہ, مطلب لڑکی خود بھی کیا ہو جائے گی. اس کے بعد طلاق کا حکم لگائیں گے. تو اب اس نے کیا کرنا ہے, اس نے شادی اس کے بعد شادی کر سکتی ہے پھر. اور ایک قول ان کا 90 سال کا بھی ہے کہ جب تک کہ مرد کی عمر 90 سال نہیں ہو جائے گی تب تک جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے مفت بھی 90 سال کا ہی وہ آتا ہے. لیکن جو ہے نا مالکیہ کا قول بڑا اس میں سے وہ آسان ہوا ہے کہ 4 سال کی جو ہے نا 4 سال عورت انتظار کرے گی, 4 سال. اور ایک قول ان کا 1 سال کا بھی ہے, اور 1 سال کے اوپر بھی فتویٰ دے دیا جاتا ہے. 1 سال کے اوپر بھی ایک خامند ہے اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر گیا, کوئی اس کی زندہ ہے, مر گیا ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو قاضی کے پاس جائے, قاضی پھر کیا کرے گا, اس کو 1 سال کی مہلت دے دے, کہے کہ جناب علی 1 سال تک تو انتظار کر. اور اگر ایک عورت ایسی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جی میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں, خاوند کے بغیر میں نہیں رہ سکتی ہوں, اور مجھے گناہوں میں پڑنے کا خطرہ ہے, تو بعض صورتوں میں اس سے پہلے بھی وہ دے کے وہ کر سکتا ہے. قاضی جو ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ جی خاوند کی وفات کا حکم لگا کے عدت پوری کر کے عورت کیا کرے گی, کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے. لیکن اگر پہلا خاوند واپس آ گیا, یاد رکھنا, اگر پہلا خاوند واپس آ گیا تو اسی کے پاس کو جانا پڑے گا. اور جو دوسرے سے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ کیا ہوں گے, وہ بھی حلال ہوں گے دوسرے سے جو پیدا ہوئے ہیں, لیکن خاوند اس کا پہلا ہی شمار ہوگا. اس کو کہتے ہیں زوجہ مفقود. جو ہے یہ ہیلہ ناجزہ کے اندر جو ہے نا, ہیلہ ناجزہ کمال کی کتاب ہے, یہ بھی آپ لوگوں کے نصاب کے اندر ہے, اچھا مطالعے کے اندر ہے. ہیلہ ناجزہ ہے مشکل کتاب ہے ذرا, لیکن حضرت نے جو یہ لکھوائی تھی, اور اسی کے اوپر ہم جو عدالتی آج کل جو خلا ہے نا اس کی بنیاد ہم اسی کو بناتے ہیں, ہیلہ ناجزہ کو. عدالتی خلا جو ہوتی ہے, جو کاؤنسلز وغیرہ جتنی بنی ہوئی ہوتی ہیں باہر کے ملکوں میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں, جو کاؤنسلز مسلم کاؤنسلز بنی ہوئی ہیں نا, وہ اسی بنیاد کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے, یہ احناف یعنی دیوبندیوں کے اندر جو ہے نا یہ چیز وہ ہے. بریلوی نہیں مانتے اس کو, اور بریلوی اس کو عدالتی خلا کو مانتے ہی نہیں ہے بالکل, یا کاؤنسل کی اس میں سے, کیونکہ یہ مالکیہ کا اس کے اوپر فتویٰ دیا گیا نا. یہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر وہ کر کے اس کو وہ کیا تھا. تو عدالتی خلا بھی پاکستان میں جو عدالتی خلا ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھنی ہے, 99% میں خلا واقعہ نہیں, ریزولوشن آف میرج یعنی طلاق واقعہ نہیں ہوتی ہے. اچھا 99% کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے, یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. 1% ہوتی ہے, اس کو ہم پیپرز دیکھ کے پھر بتاتے ہیں کہ کیا خلا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. خلا ویسے کہہ دیتے ہیں اس کو بیسیکلی ڈیزولوشن آف میرج ہے, ڈیزولوشن آف میرج, اس میں طلاق بائنہ واقعہ ہوتی ہے. مفقود کی صورت میں اسے موت کا حکم لگایا جاتا ہے. خاوند کا موت کا حکم لگتا ہے نا, اس میں موت کا حکم لگتا ہے. خاوند کا پتہ ہی نہیں ہے نا, تو موت کا حکم لگ گیا کہ خاوند مر گیا ہوگا, تو اس میں عدت 4 مہینے 10 دن والی عدت آئے گی. پھر 3 حیض نہیں آئیں گے, طلاق شلاق نہیں ہے. یہ جو ہے نکاح فسخ نہیں ہوا, نکاح اگر خاوند باقی زندہ ہے تو واپس آئے گا, تو اس کا مطلب کیا ہوگا, دوبارہ اس کے اس وقت چلی جائے گی دوبارہ بغیر نکاح کے. تو خلا تو ہو رہی ہیں, تباہی مچی ہوئی ہے آج کل جو مارکیٹ کے اندر جو ہے, مطلب عدالتوں کے اندر جو ہے عورتیں جاتی ہیں, غلط پتہ لکھوا دیتے ہیں وکیل, اور کہتے ہیں جناب علی خلا ہو گئی ہے جی, خلا ہو گئی ہے. یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو.
ہم کہتے ہیں کہ 1% تقریباً ہو جاتی ہے بعض صورتوں میں. خاوند مارتا ہے، ظلم کرتا ہے انتہائی، نیل پڑ جاتے ہیں، بیوی کو مار مار کے اس کا برا اشر کیا ہوا اس نے، نان نفقہ نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا انین ہے جو ہے. انین کا مطلب ہے کہ بیوی کے ساتھ جو ہے نا ہم بستر کے قابل ہی نہیں ہے. تو وہ پھر اس میں سے کیا ہوتا ہے، پھر آپ نے وہ پڑھا ہوگا فقہ کے اندر جی، اس کو 1 سال کی مہلت دیتے ہیں، ڈاکٹر کا علاج کہتا ہے کہ جاؤ علاج کرواؤ اپنا، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھا جاتا ہے. پیپر ورک، پیپر ورک کے اندر سب جھوٹ لکھا ہوا ہوتا ہے نا. اب جھوٹ لکھا ہوا ہے، جھوٹ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، خاوند کو نوٹس ملا ہی نہیں ہے، خاوند آیا ہی نہیں ہے، تو اس کے تعنت کی بنیاد کے اوپر، تعنت کا مطلب ہے کہ ہٹ درمی اس کی جو تھی نا وہ آیا ہی نہیں ہے اس میں سے، ہم کہتے ہیں کہ متعنت ہو گیا جس میں سے. یہ ایون ہاں کچھ جگہوں کے اوپر انگلینڈ کے اندر بھی میں نے ایسا بھی دیکھا ہے، وہ کاؤنسلز بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی کیا ہوتے ہیں وہ مرد کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ زیادتی کر رہے ہیں، مفتی حضرات بھی جو ہیں اس میں سے وہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم جو ہے نا اس میں سے اس طرح ایک مسئلہ ایک دفعہ پیش آیا بھی تھا. تو ہم نے جو ہے پھر یہاں سے وہ کیا تھا کہ جناب کاؤنسل جو ہے نا وہ نہیں دے سکتی ہے طلاق. لڑکا بھی بڑا تیز تھا، بہت تیز لڑکا تھا وہ، واقعی وہ تھا ذرا گڑبڑی آدمی تھا، گڑبڑی آدمی تھا. تو وہ عورت رہنا نہیں چاہ رہی تھی اس کے ساتھ، وہ کاؤنسل میں چلی گئی اور اس نے جی کہا کہ جناب آپ مجھے وہ کریں. لیکن پھر جب ہم سے وہ وہاں سے مفتی حضرات نے جب مشورہ بھی کیا تو ہم نے کہا کہ جناب آپ نہیں دے سکتے ہیں طلاق، نہیں اس کی وہ نہیں کروا سکیں گے آپ، ریزولوشن آف میرج نہیں ہو سکتی اس صورت کے اندر. لڑکا بہت تیز تھا، مدرسہ وغیرہ تھوڑا بہت پڑھا ہوا تھا اس نے. اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یہ اس لیے کہتے ہیں نا مولوی جو ہے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے بعض دفعہ. آؤٹ آف کنٹری جو ہوتے ہیں نا ان کو اگر نہیں آئیں گے تو پھر ہو سکتی ہے نا، پھر ہو سکتی ہے وہ یہاں پہ کسی کو اپنا وکیل مقرر کرے. مثال کے طور پہ اس کے کچھ دعوے ہوتے ہیں، حیلہ ناجزہ کے اندر نا، وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ حیلہ ناجزہ میں. مثال کے طور پہ عورت نے خاوند پہ دعویٰ کیا ہے کہ جی مجھے خرچہ دیتا ہی نہیں ہے، بالکل نان نفقہ نہیں دیتا. نان نفقہ سے کیا مراد ہے، 2 وقت کا کھانا، چھت، چاہے وہ ایک کمرہ ہی کیوں نہیں ہے، اور سال کے 3 جوڑے، بس یہ یاد رکھیں. 2 وقت کا کھانا ہے روزانہ کا، یہ نفقہ نہیں دے رہا وہ. اگر وہ کہے نہیں جی مجھے پاکٹ منی اتنی نہیں دیتا، مجھے میں نے سے ₹1,00,000 مانگا ہے اس نے مجھے، یہ مجھے ₹10,000 دیتا ہے مہینے کا، تو اس لیے میں خلا لینا چاہتی ہوں، اس طرح خلا نہیں ہوتا. طلاق اور ریزولوشن آف میرج نہیں ہوگی وہ جو ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا مثال کے طور پہ وہ دے نہیں رہا، وہ خرچہ ہی نہیں دیتا، کہتا ہے میں دیتا ہی نہیں ہوں، خود کماؤ جو مرضی کرنا ہے تم نے. گھر سے نکال دیا بیوی کو، بیوی کو گھر سے نکال دیا اس نے، بیوی خود گھر چھوڑ کے نہیں گئی ہے، نکال دیا اس نے گھر سے، اور اس کو خرچہ نہیں دے رہا، نہ آباد کرتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے، نہ اس کو بساتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے. یہ صورت ہوگی، ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ وہ اتنا مارتا ہے، نیل پڑ جاتے ہیں بیوی کو، یا خون نکال دیا اس نے مارا، تو اب کیا ہو گیا، اب عدالت کے ذریعے سے جو ہے نا اس میں سے، لیکن گواہ چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے، گواہ ہوں، ان گواہوں کے ذریعے سے وہ ثابت کیا جائے. لڑکے کو نوٹس ملیں، لڑکا لڑکا پیش ہو یا لڑکے کا وکیل پیش ہو نا، تو پھر گواہ کرنے پڑیں گے. اگر لڑکا پیش نہیں ہوتا، کہتا میں جاتا ہی نہیں ہوں، ویسے بعض لڑکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے انہوں نے سن لیا بریلوی حضرات سے یا دوسری جگہوں کے اوپر، وہ کہتے ہیں جی یہ تو عدالت میں کھلا ہوتی ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں میں پیش ہی نہیں ہوتا ہوں، جاؤ. اب یہ تعنت کی بنیاد کے اوپر بھی کیا ہو سکتا ہے، تعنت کی بنیاد کے اوپر بھئی اپنا دفاع کرو نا، تم خود نہیں آ سکتے تو کوئی وکیل مقرر کرو، اپنا بھیجو عدالت کے اندر کہ جناب علی یہ جو دعوے کیے گئے ہیں یہ غلط ہیں، اپنا ریٹرن نوٹس بھیجو اس کو، ریٹرن جو ہے اس میں سے. تو اس طرح ہوتا ہے. انشاءاللہ کریں گے ہم، دیکھیں گے کہ جی کیا کیا صورتیں بنتی ہیں اس میں سے. اور اس طرح عورتیں اگر نکاح کر رہی ہیں، نکاح پہ نکاح ہو رہے ہیں ان کے، فتویٰ لیتے نہیں ہیں مفتی حضرات کے پاس جا کے کہ جی یہ عدالت نے طلاق واقعہ کی ہے تو کیا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو اس میں سے جو ہے ٹھیک ہے. اور قاضی کا فیصلہ وہ والی بات ہے کہ قاضی نے کیا کیا ہو کسی ان کے مذہب کے مطابق، اور یہ مالکیہ کا مذہب ہم لیتے ہیں، مالکیہ کا لیتے ہیں. اگر قاضی مالکیہ کا مذہب بھی پورے طور پہ نہیں لے رہا،
تو پھر کیا نہیں ہوگی؟ مالکیہ کے نزدیک بھی طلاق نہیں ہو رہی نا. بس لا علمی تو کوئی دلیل کوئی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا، اگنورینس جو ہوتی ہے نا، جہالت جو ہوتی ہے، کوئی عذر نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. جہالت کوئی عذر نہیں ہے، جہالت کوئی عذر نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں. نسیان عذر ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اچھا، جہالت عذر نہیں ہے، نسیان عذر ہے. نسیان، بھول گیا، سو گیا، جہالت عذر نہیں ہے. ایک آدمی کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن وہی جہالت عذر نہیں ہے. ٹھیک ہوگا جی. یہ آ گیا پھر زوجۃ فی مذہب المالکی فی مسئلہ زوج مفقود والانین، انین آ گیا کہ جی انین کے خامند ہے، وہ نہیں کر سکتا، ہم اس لیے کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کو ٹائم دیا جائے، اس کو 1 سال کے علاج کروائے، اور اس طریقے سے جو ہے. پھر ایسے ہی والمتعنت، متعنت یہ ضدی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے. تو یہ جو ہے نا، اچھا اب کہتے ہیں کذالک یدخل فی ھذا النوع ما عمت به البلوى، کہ عمومی بلوا پایا جائے. عمومی بلوا کا نام سنا ہوگا آپ نے نا، کہ جو ہے لوگ اس میں عمومی طور پہ کیا ہوں، مبتلا ہو چکے ہوں. تو ایک ایسی چیز ہے کہ جناب علی عام طور پہ لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہے، عمومی بلوا آ گیا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کیا کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ جی وہ مثال مثال اس کی دیکھیے ذرا. ان المتاخرین من علماء الحنفیہ قد افتوا بمذهب الشافعی فی مسألۃ الظفر. جیسا کہ جو ہے حنفیہ نے، متاخرین حنفیہ نے مسئلہ ظفر کے اندر، مسئلہ ظفر کے اندر شافعی کے قول کے اوپر فتویٰ دیا ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے. تو مسئلہ ظفر ابھی بتاؤں گا مسئلہ ظفر کیا ہوتا ہے. وفی اچھا اس طرح ہی کیا فی انہ یجوز للظافر، کہ ظافر کے لیے جائز ہے اخذ حق ہی، اپنا حق لینے کا، من ای مال کانا، چاہے کسی کوئی بھی مال جو ہے، مدیون کے کسی بھی مال کے اوپر جو تھا، یہ بندہ قابض ہو گیا، کس طرح بھی اس کو مال مل گیا، تو یہ کیا کر سکتا ہے، یہ اس کو حاصل کر سکتا ہے. سواء کان من جنس الواجب او من خلاف جنسی، چاہے وہ جو چیز تھی وہ اس کی چیز کی جنس میں سے تھی جو اس نے دی تھی، یا خلاف جنس تھی، دونوں میں سے. وذالک لتغیر الناس فی مداومۃ الحقوق، اس لیے کہ کیوں، لوگوں کے تغیر کی وجہ سے، کیوں لوگ فی مداومۃ الحقوق، حق نہ ادا کرنے کے، نہ حق نہ ادا کرنے کے، حقوق کسے کہتے ہیں، اسی آنکھ بھی لفظ لکھ رہے ہیں نا، آنکھ کر دیا، کہ حق نہ ادا کرنے کے اندر سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ جمے رہتے ہیں. سرا بھی ابن عابدین فی کتاب الحجر، کہ انہوں نے ابن عابدین نے کتاب الحجر کے اندر جو ہے اس کے اوپر صراحت کی ہے. دیکھو مسئلہ ظفر ہوتا کیا ہے، مسئلہ ظفر یہ ہوتا ہے کہ جناب مثال کے طور پہ اس کی انہوں نے وہ بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ میں نے نا کسی آدمی کو نا، میں نے دین دیا، اس کا دین تھا اس کے اوپر. دین کیا کا مطلب تھا، میں نے اس کو کوئی چیز بیچی تھی، اور اس نے مجھے کیا کرنے تھے، مثال کے طور پہ اس نے مجھے 10 درہم دینے تھے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس نے کیا کرنا تھا، اس نے 10 درہم اس نے مجھے دینے تھے. ٹھیک ہے نا، تو اس نے 10 درہم میرے دینے تھے. اب ہوا یہ کہ مجھے نا کسی آدمی نے کہا کہ جناب مثال کے طور پہ زید نے میرے 10 درہم دینے ہیں، 10 درہم دینے ہیں، اور مجھے نا عمر نے کہا، تو جس نے 10 درہم دینے تھے زید نے میرے، لیکن زید مجھے دے ہی نہیں جا رہا، دے ہی نہیں رہا. میں کہتا ہوں بھائی مجھے 10 درہم دے دو، مجھے جو تم نے مجھ سے فلاں چیز خریدی تھی، تو مجھے کیوں نہیں دیتے ہو پیسے. اب ہوا یہ کہ بکر نے نا مجھے 20 درہم پکڑائے اور کہا کہ جناب یہ نا آپ ایسا کیجیے گا، زید کو دے دیجیے گا، اس کے میں نے 20 درہم دینے تھے، تو آپ ایسا کریں جا کے اس کو دے دیں.
تو میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنے 10 درہم کیا کر لوں، رکھ لوں، مسئلہ ظفر کامیاب ہو گیا نا میں اس کے اندر سے، ٹھیک ہے. تو جنس ایک ہی تھی، جنس ایک ہی تھی، اس نے میرے 10 درہم دینے ہیں، میرے پاس اس کے کیا آ گئے، کسی طرح سے 20 درہم آ گئے ہیں. تو 20 درہم جب میرے پاس آ گئے ہیں تو میں کروں گا 10 درہم میں جا کے زید کو پکڑا دوں گا اور 10 درہم میں خود رکھ لوں گا. میں کہوں گا جناب علی آپ نے تو مجھے دینے نہیں ہے، مجھے تو پکا پتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں دینے پیسے، لیکن میں نے کیا کر لیے ہیں، 10 درہم اپنے رکھ لیے ہیں جو تم میرے مدیون تھے، میرے اس میں سے مدین، اس میں لکھا ہوا ہے نا مدیون کے لیے جو ہے، تو میں نے کیا کر لیا وہ حاصل کر لی اور 10 درہم اس کو پکڑا دیا. ٹھیک ہے. یہ تو حنفیہ بھی کہتے ہیں، شوافے بھی کہتے ہیں، کیونکہ جنس ایک تھی. اب کرتے ہیں گڑبڑ، کرتے ہیں یوں کرتے ہیں جناب علی کہ ہوا یہ کہ 10 درہم اس نے میرے دینے تھے زید نے، بکر نے نا مجھے کیا پکڑائے، مثال کے طور پہ 1 دینار پکڑایا. دینار آپ کو پتا ہے سونے کا سکہ ہوتا ہے، دینار جو ہے، تو اس نے مجھے کیا 1 دینار پکڑایا، اور آپ یوں سمجھیں کہ دینار 1 دینار کیا 10 درہم کے برابر ہی ہے. اس نے کہا کہ جناب یہ ایسا کرنا، بکر نے کہا کہ یہ دینار جا کے زید کو دے دینا، زید کو دے دینا. تو کیا میں اس پہ قبضہ کر سکتا ہوں اس دینار کے اوپر کہ نہیں کر سکتا ہوں، اگر اس کی قیمت بھی چلو برابر ہو نہ بھی ہو، جتنا میں کرنا چاہوں اس میں سے؟ تو شوافے کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، اگرچہ خلاف جنس بھی کیوں نہیں ہے، اگرچہ خلاف جنس کیوں نہیں ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، قبضہ کیا جا سکتا ہے. مدیون کیا کر سکتا ہے، جو دائن ہے، دائن وہ مدیون کے مال کے اوپر جس حالت کے مل جائے اس کو وہ حاصل کر کے بھئی اپنا حق پورا کرے، ورنہ تو لوگ نہیں دیتے آج کل کسی طرح سے بھی. تو یہ حناف کہتے ہیں کہ نہیں، جب جنس میں سے نہیں ہوگا تب تک نہیں کیا جا سکتا، جنس میں سے نہ ہو تو، جنس میں سے نہ ہو تو اس لیے. لیکن فتویٰ کے متاخرین حنفیہ نے کس پہ فتویٰ دے دیا ہے، شوافی کے قول پہ دے دیا. مثال کے طور پہ اس نے دینی کچھ اور چیز تھی، اس نے آپ کے جو ہے نا پیسے دینے ہیں، اور آپ کے ہاتھ اس کی گاڑی چڑھ گئی ہے، آپ کہتے ہیں اس کی گاڑی چڑھ گئی ہے، تو آپ کہتے ہیں جناب علی گاڑی میں نے قبضہ کر لی ہے، اب میں اس کو بیچ کے کر رہا ہوں، میں جتنے کی یہ مارکیٹ پرائس ہے میں اس کی بیچ کے آپ سے وہ پیسے پورے کر لوں گا. اس کو کہتے ہیں مسئلہ ظفر. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ دیکھیے کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں آج کل تو حق ادا ہی نہیں کرتے ہیں. احناف کے مذہب کے اوپر اگر آپ چلیں گے تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گا. اور یہ جو ہے اس میں سے یہ ایک جو ہے نا یہ بتا دیے گئے، اس طرح پھر اور بھی آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے نا، کہ جی کس طریقے سے آپ وہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمارے پاس آ گیا، اس کو دیکھیے گا، مزے کی چیزیں ہیں بڑی. ٹھیک ہو گیا جی، چلیے جی پھر، چلیے پھر، السلام علیکم.